گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام سفر کی کہانی۔ اس پروگرام کے اندر سفر بیان کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے انوکھے بیانات آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے، انٹرسٹنگ بھی سوالات اس میں واقعات ہوتے ہیں، اور سفر بھی بہت ساری چیزیں بندے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ ہم یہ پروگرام آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ فرمان کس کا؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے منہ سے جو لفظ نکلے، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو فرما دیا وہی ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو درود پاک پڑھے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام سفر کی کہانی میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے گیسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ پہچانتے ہیں اور ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ مولانا علی مدنی صاحب، کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں سفر پر لے کر جاتے ہیں خیالات میں۔ تو آج کون سا سفر ہے ناظرین اکرام؟ کون سا سفر سننا والے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین اور بالخصوص میرے پیارے کیف بھائی، انشاءاللہ الرحمن آج ہم بڑا پیارا سفر قرآنی، الحمدللہ ہم ابھی تک سفر بیان کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ایک سفر ہے۔ اگر ہمارے ناظرین نے اس سے پہلے والا ایپیسوڈ اگر دیکھا ہو جو میں نے لائیو کیا تھا، تو امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اسی سے تھوڑا سا سمجھے کہ کنیکٹ ہی ہے، اور اگر اس کو ہم ایک الگ ایپیسوڈ بنائیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، وہ سفر موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 یا 3 ایپیسوڈ بیان کی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے فرعون کے غرق ہونے تک کے جو معاملات ہیں ہم نے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی قرآن کریم کی روشنی میں، جی، کہ فرعون کس طرح سے ہلاک ہوا، کس طرح غرق یہ ہوا۔ ایپیسوڈ ہمارا رک گیا تھا۔ جی ہاں، وہ ہم نے ایپیسوڈ وہاں پہ روک دیا تھا کہ جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کے اندر اس کے ساتھیوں سمیت، جو قبطی جو اس کی قوم تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لائے تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو آپ کا سفر آگے بڑھا، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج یہاں سے، یعنی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے میں آج اس سفر کا آغاز کروں۔ تو بلا تاخیر آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے سنا کہ فرعون غرق ہوا آپ کی دعا سے، اور آپ نے جو اپنا عصا شریف اس دریا پر مارا تو 12 چشمے، وہ راستے جو ہے 12 وہ وہاں سے جاری ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزرے گئے، اور فرعون جو ہے وہ وہاں پر غرق ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا، جب مصر میں تھے آپ، جب فرعون کی حکومت، یعنی فرعون کی جب زندہ تھا اس وقت وہاں پر تھے، تو آپ نے یہ اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا، یہ آپ نے کہا تھا کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو جائیں گے تو میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک کتاب لے کر آؤں گا۔
کیا بات جس کا نام توریت ہے، کہا تھا کہ میں کتاب لے کر آؤں گا جس میں حلال و حرام کا ذکر ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوگا. سبحان یہ آپ نے وعدہ کیا تھا. اب چونکہ فرعون غرق ہو چکا تھا جی تو اب آپ کا یہ وعدہ پورا کرنا تھا آپ نے. صحیح ہے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا. یعنی ہوا یوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہ کتاب مجھے عطا فرما دے جس میں حلال و حرام کا ذکر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ ہمارے پاس آنے سے پہلے 30 روزے رکھو. اچھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے. مزید اللہ کی طرف سے بعد میں حکم ہوا کہ مزید 10 رکھو تو 40 روزے آپ نے مکمل کیے. اور آپ علیہ السلام جو ہے نا اپنے رب کی ملاقات کے لیے یعنی رب سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ اپنی قوم سے نکلے اور جاتے وقت آپ نے اپنا نائب جس کو بنایا اپنے پیچھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام. اچھا. ہاں جو آپ کے بھائی بھی ہیں اس کے پیچھے ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا آپ بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنا نائب بنا دیا اور کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں تو تمہیں قوم کی اصلاح کرنی ہے اور جو فسادی جو لوگ ان کے اندر ہیں ان کے ساتھ تم مت شامل ہو جانا. آپ نے اس طرح وصیت ان کی نصیحت کر کے آپ وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے. اس کا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا. طور پہاڑ جب آپ مدین سے تشریف لا رہے تھے راستے میں ہے نا مصر کی طرف دوبارہ آ رہے تھے تو آپ رکے تھے رب نے وہاں کلام فرمایا تھا. وہی طور پہاڑ جو ہے آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے رب کی بارگاہ میں. تو وہ جو پہاڑ ہے جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے بڑا عظیم پہاڑ ہے اور اب وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے. اب کہا جاتا ہے کہ آپ حاضر ہونے سے پہلے جو آپ نے اہتمام کیا یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو اہتمام ہونا چاہیے آپ علیہ السلام نے طہارت کی اور صاف ستھرا خوشبودار لباس زیب تن فرمایا. اچھا. اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ وہاں پر چلے اور جب وہاں پر آپ پہنچے تو سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نے FGN چینل کے ناظرین رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. اور کہا جاتا ہے تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا نا وہ کچھ اس انداز سے وہ معاملہ ہوا کہ کوہ طور پر جب آپ پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو ایک بہت بڑا بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو کوہ طور کو ڈھانپ لیا. اچھا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں وہاں برسنا شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی رحمتیں وہاں برسی ہوں گی جس انداز سے بھی اس کی کیفیت کیا تھی ہم نہیں جانتے بہرحال. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ سے جدا کر لیے گئے. اچھا. اللہ سے کلام ہونا تھا نا آپ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے بیچ میں کسی اور کو وہ کلام سنایا نہیں گیا. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے وہ رب کا کلام نہیں سنا. وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوں گی اللہ رب العزت نے کیا کیا ان سے کلام کیا ہوگا یقیناً وہ جانے اور اس کی عطا سے موسیٰ علیہ السلام جانے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا اللہ کا کلام ڈائریکٹ آپ نے سنا تو اب دل میں ایک تمنا ہوئی. کیا بات. اللہ سے کلام کر لیا تو اللہ کا دیدار بھی کر لوں. اللہ سے کلام کیا ہے تو اللہ کا دیدار بھی کر لوں. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں جب گفتگو مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو آپ نے کہا ربی ارینی انظر الیک. قرآن میں اس کا ذکر ہے. آپ نے کہا میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار کرا دے. ظاہر ہے نا علی بھائی اب جس کسی سے گفتگو ہم کر رہے ہیں اگر اس کا چہرہ نہ دکھے یا وہ بندہ ہی نہ دکھے تو ایک ہماری بھی تمنا ہوتی ہے نا کہ بھائی صحیح اتنے عرصے سے مطلب ان سے میں رابطے میں ہوں لیکن دیکھ نہیں سکا ایک ملاقات ہو جائے بلا تشبیہ. اب رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ مطلب کیف بھائی اور FGN چینل کے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا جس بندے کو جس عظیم ہستی کو جس نبی کو شرف حاصل ہے وہ کتنی بڑی بات ہے. تو یقیناً ایک دل میں خواہش تو پیدا ہوئی آپ کی کہ رب کو دیکھ بھی لوں. تو کہا ربی ارینی انظر الیک میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کیا بات ہے. تم نہیں دیکھ سکتے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا
تو اسے پاش پاش کر دیا پہاڑ کو، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر، یعنی ریزہ رب ریزہ ہو تبارک، گیا۔ ہاں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر آپ بھی گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں اب جیسے کہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی ایک تجلی وہاں پر تشریف فرما ہوئی اس پہاڑ پر، رب کا دیدار نہیں ہوا۔ ایک رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر پڑنا تھا، کیا ہوا کہ پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک عشق کی بات یہاں پر کہوں، میں ناظرین کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ بھائی کی بھی میں خاص توجہ چاہوں گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کر رہے ہیں، بہت بڑا آپ کو اعزاز ملا ہے، رب سے ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ یہ آپ کا سفر کتنا عظیم سفر ہے، سفر کی کہانی ہے نا جناب، تو کتنا عظیم سفر ہے کہ رب سے کلام کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، سبحان اللہ، رب سے کلام کیا، لیکن جب رب کو دیکھنا چاہا تو دیکھ نہ سکے۔ آپ غور کیجئے، ادھر موسیٰ کو تمنا ہے علیہ السلام کہ رب مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ قربان جائیے کہ جب 27ویں شب تھی رجب کی، 27ویں شب تھی، معراج کی رات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ادھر طلب ہے موسیٰ کو کہ مولا اپنا دیدار کرا دے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، یعنی ان کو بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے۔ علی بھائی جیسے آپ نے ذکر کیا نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تو یہیں پر نا میرا دل اور دماغ نا بالکل کنیکٹ ہو رہا تھا ایک بات سے کہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمائی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کو سے اللہ نے بلایا، ٹھیک ہے، بلایا، نبی پاک نے کلام بھی کیا، اور بہت بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک نے کلام بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی بھر کر دیدار بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیدار نہیں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی طور پہاڑ پہ پڑی، اور حال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام نے کافی دیر تک کلام کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ وہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی، وہ کیا دیدار ہوا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے جیسے کہ ناظرین، بہرحال یہ عشق کی بات تھی۔ میں دوبارہ اس سفر کی طرف آتا ہوں، انشاءاللہ ان قریب رجب کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ پھر نبی پاک کے معراج کی باتیں دھوم دھام کے ساتھ اس مہینے بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اگلا مہینہ جو ہے رجب ہی کا ہے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے دوبارہ چلتے ہیں اس سفر کی طرف۔ اب رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ملاقات، یہ یعنی بات چیت کی، پھر جو آپ بے ہوش ہوئے اس کے بعد اٹھے، خیر چونکہ اور بھی کافی ساری تفصیلات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی نا، جی ہاں، وہ الواح کا قرآن کریم کا ذکر ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں کی صورت میں وہ عطا فرمائی۔ 7 یا 10 تختیاں تھیں وہ، جو تورات شریف تھی، تختیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ اچھا قوم، اب یہ آپ علیہ السلام 40 دن تک یہاں ٹھہرے، جی رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے یہاں پر مطلب جو ہے نا وہ جو اعتکاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 دن آپ نے یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آپ نے اعتکاف کیا، جو روزے رکھے، جو پیچھے اس کا ذکر کر چکا ہوں، 40 دن اب یہاں پر ٹھہر چکے تھے۔ اب ان 40 دنوں کے اندر جو پیچھے جو قوم کو چھوڑ کر آئے تھے، جی اب ان لوگوں نے معاذ اللہ کیا کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ تھے تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، غلط فائدہ، اور ان لوگوں نے معاذ اللہ اپنے زیورات، سونے چاندیاں وغیرہ جمع کر کے ایک جو نا ایک بچڑا بنا لیا، اچھا چھوٹا سا بچڑا بنا لیا، مطلب اپنے طور پر اس کو پگھلا کر جیسے بھی، اور معاذ اللہ اس کی پرستش کرنا شروع کر دی اللہ ان لوگوں نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد تشریف لے کر گئے، آپ کے ہاتھ میں تورات شریف تھی، جی جب آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ کیا کام کرنے لگ گئے، میری قوم، جی جو کہ بنی اسرائیل ہیں، جی جی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدبخت سے چھٹکارا دیا، جی جی فرعون سے چھٹکارا دیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر اور کرنے لگ جائے، جی لیکن یہ لوگ بھی وہی کام کے اندر مبتلا ہو گئے جو فرعون کیا کرتا تھا، اس کی قوم کرتی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت جلال میں آئے، آپ کے ہاتھ میں جو تختیاں تھی آپ نے اس تختی کو زمین پر رکھ دیا، اور آپ اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور ان سے پوچھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تو تم نے کیا کیا، تم نے ان کو سمجھایا نہیں، جو بھی مطلب کلام ہوا ہوگا۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، جی اور یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے ہی جان سے مار دیں، اللہ لہٰذا آپ میری معذرت قبول فرمائیں
اور ان لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے ان کو چھوڑا، ان کے لیے رب سے دعا بھی کی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ جو تختیہ تھی آپ نے ان کو اٹھایا، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہوا، اور جن لوگوں نے اس طرح معاملہ کیا تھا، جو غیر اللہ کی اس طرح عبادت کی تھی، ان کے اوپر عذاب بھی آیا۔ ایک پورا تفصیل کے ساتھ وہ بھی سلسلہ ہے۔ بہرحال چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کئی سارے واقعات کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بیان کر دوں۔ بہرحال اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ سارا معاملہ ہوا، بہت کچھ ہوا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مزید آگے کی طرف روانہ ہوئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم لوگ ملک شام چلے جاؤ۔ اچھا، ملک شام یہ وہ علاقہ ہے کیف بھائی، جی، ایف جنشن کے ناظرین، کہ جو بنی اسرائیل کا مسکن پہلے تھا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، جی، آپ کے والد صاحب کہاں رہتے تھے؟ ملک شام، جی، کنعان میں، کنعان ٹھیک ہے، کنعان جو ملک شام کا ایک حصہ تھا۔ تو یہ اچھا بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو بنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جی، جی، یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین، اور آپ کے جو 10 بھائی مزید 12، تو ان سے جو اولاد چلی ہے نا آگے تک، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام کو بھی معلوم ہو گیا، نہیں ہو سکتا یونیک بات ہو کئی لوگوں کے لیے، تو یہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو جو اصل مسکن تھا وہ تھا ملک شام۔ لیکن چونکہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے شہنشاہ بنے، آپ نے اپنے والد صاحب کو سارے گھر والوں کو بلا لیا تھا، جی، تو سارے بنی اسرائیل وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں آنے لگ گئے تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد بھی جو بنی اسرائیل بڑھتے رہے، وہ 12 آئے تھے، تقریباً 72 آئے تھے وہاں سے سفر کر کے، اور بڑھتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بنی اسرائیل کے تعداد تھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب دوبارہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ دوبارہ تم لوگ وہاں جاؤ، اور وہاں پر ایک قوم عمالقہ ہے جو بڑی ہی مطلب ظالم قوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والی قوم ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے لڑائی کرو، اور وہ جو جگہ پر ان لوگوں نے بنی اسرائیل کی جگہ پر جو قبضہ کر لیا ہے ان سے وہ چیز واپس حاصل کرو۔ چنانچہ آپ یہاں سے اللہ کے حکم پا کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ اب روانہ آپ جب ہوئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، جی، یعنی یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ ہاں، میری ایک سمجھے کہ نکٹی قوم تھی، اس کے کچھ افراد جو ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نکٹے۔ اب آپ دیکھیں اتنے سارے معجزات دکھائے ان کو، صحیح، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون جیسے خبیث آدمی سے، ظالم آدمی سے چھٹکارا ان کو ملا۔ صحیح، پھر آپ دیکھیں کتنے سارے ان کو توریت ملی، کیا کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود منو سلوا بھی اترا نا ان کے درمیان۔ آگے وہ اس کے تذکرہ آ رہا کیا ہے بات ہے، کہ وہ بھی کیسے ہوا۔ اب کیا ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر اللہ کی حکم سے ان سے ایک مطلب جو ہے لڑائی کرنے کے لیے آپ ان کی طرف روانہ ہوئے، تو ان لوگوں نے راستے میں پتہ ہے کیا کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑ لو۔ اچھا، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات کہی، نبی علیہ السلام سے ایسی بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان کو قید کر دیا۔ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، اس میدان تیہ کے اندر یہ لوگ جو 6 لاکھ کی بڑی قوم تھی، 40 سال تک اس کے اندر بھٹکتے رہے، انہیں راستہ ہی نہیں ملا، راستہ ہی نہیں ملا، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اب ظاہر بھوک بھی لگنی تھی۔ اب ناظرین کرام سوچ رہے ہوں گے بھئی 40 سال تک بھٹکتے رہے، واقعی میں قرآن میں ذکر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے ورنہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا میرے سامنے اس وقت موجود ہے الحمدللہ۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب جب یہ دیکھا سارے لوگ اندر جمع ہیں، بھٹک رہے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، جی، بچے بھی ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اب کیا کریں، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو آپ دعا کر دیتے ان کے لیے عذاب کے لیے، صحیح ہے نا، انہوں نے کتنی بڑی نافرمانی کی نا، صحیح، کہ تم اور تمہارے خدا چلے جاؤ، بہت بڑی لیکن آپ بہت جو ہے وہ نرم دل تھے۔ ایک تو آپ جو ہے نا، آپ کا وہ بھی تھا، جلال بھی تھا، آپ نے پیچھے بھی سن چکے ہیں جلال کا۔ ابھی آپ نے سنا کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا وہ توریت شریف نیچے رکھی آپ نے، اور کس طرح ان سے جو معاملہ کیا، تو جلال بھی آپ کا تھا، لیکن آپ بہت نرم دل بھی تھے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کے لیے من اور سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ یہ ایک آسمانی کھانا تھا۔ من جو ہے ایک سفید طرح کا کوئی شہد میٹھا جو ہے نا کوئی وہ جی، جی، چیز تھی،
اور سلوا جو ہے یہ پکی ہوئی کچھ بٹیرے تھی، بٹیر ہوتی نا بٹیر، تو یہ ان کے لیے ایک ایسا عظیم کھانا تیار ہوا. بہرحال یہ ہوا جب ان کو پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ چشمہ جاری کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا جو عصا تھا وہ مارا تو اس سے 12 چشمے پانی کے جو ہے نا جاری ہو گئے. اب بنی اسرائیل کی 12 قوم تھی، ہر ایک جو ہے نا اپنے ہر ایک قوم نے اپنا اپنا ایک چشمہ لے لیا، اس سے نہاتے دھوتے پیتے سیراب ہوتے. اس طرح کرتے چلے 40 سال تک وہ لوگ یہاں پر قائم رہے. بہت طویل یہ بھی واقعہ ہے. ایسے معجزات کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی پانی کا جاری ہونا، سبحان اللہ، کھانے کے لیے کھانا آنا، جنت سے آنا، سبحان اللہ، اور توریت کا ملنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، پھر فرعون کا معاملہ. تو یہ اتنے سارے کمالات دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگوں نے نافرمانی کی. تو یوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پھر جو ہے ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا ایف جی این کے ناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، 40 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 40 سال گزر گئے. اس کے بعد ان لوگوں سے یہ معاملہ ہٹا اور ان کو پھر مزید حکم ہوا آگے چلنے کا. یہ لوگ مزید آگے بڑھے اور آگے جب یہ ملک کے شام کی طرف سفر کرنے لگے تو ہوا یوں ایف جی این کے ناظرین، اب جب یہ روانہ ہونے لگے تو وہ جن لوگوں سے ان کو لڑائی کرنی تھی قوم عمال کا، ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب وہ ڈرے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک دعا کریں تو تباہ و برباد ہو جائے ساری قوم. اور ان کو دل میں دہشت تاری ہوئی. انہوں نے کیا کیا، اس وقت کا ایک بہت بڑا عابد و زاہد آدمی تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورا. مستجاب الدعوات، اللہ کا ولی تھا وہ، اللہ کا ولی، اور یعنی جو دعا کرتا قبول ہوتی. تو اب اس کے پاس یہ لوگ آئے، بھاگے بھاگے، کہا کہ بھائی دیکھو ہم تمہاری قوم ہے جی، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کے لیے بد دعا کرو. تو اس نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، میں اللہ سے بد دعا کروں اللہ کے نبی کے حق میں؟ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ تم کرو تو صحیح. اس نے کہا رک جاؤ، میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جو ہے میں معلوم کر لوں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اس کو بتا دیا جاتا تھا یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو خواب کے اندر اس کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. وہ اٹھا اور اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو بھائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا رب نے منع کر دیا ہے. اب ان لوگوں نے کیا چال چلی، اس کو بہت سارے تحفے دیے. تحفے دیے، نذرانے دیے، بہت کچھ دیا اور کہا کہ اب تم کرو. کہا کہ ایک بار مزید لالچ میں اس کو لالچ دیا اور اس نے کہا کہ اب میں ایک مرتبہ میں دوبارہ رب سے مرضی معلوم کر لیتا ہوں. اب جب دوبارہ اس نے مرضی معلوم کرنی چاہیے تو رب کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا. اس نے کہا کہ اپنی قوم سے بھئی کوئی اشارہ نہیں ملا. تو قوم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ نہیں ملا، مطلب اب تم کر سکتے ہو چاہو تو. یعنی ظاہر ہے کہ روحانیت بھی اس کی چلی گئی نا، چلی گئی، ظاہر سی بات ہے. تو اب جناب والا اس بدبخت نے جو اللہ کا ولی تھا، ٹھیک ہے، اور جناب والا وہ زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ نظر اٹھاتا تھا نا تو لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا تھا. وہ کیا بات ہے، اتنا بڑا پہنچا ہوا، بہت بڑا عالم اور بہت بڑا اپنے وقت کا ولی تھا وہ. لیکن اس نے لالچ میں آ کر، مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس نے کیا کیا، اب وہ جناب اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھا ان کے لیے بد دعا کرنے کی نیت سے. اس کا سفر موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے. اب جناب یہ جب چڑھا تو اس کی جو گدی تھی نا، گدی اس پر چڑھ رہا تھا، بار بار اس کی گدی اس کو نیچے گراتی. یہ پھر چڑھ جاتا، پھر گراتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدی کو قوت گویا عطا فرمائی. اس نے کہا کہ بدبخت بلعام تو یہ کیا کر رہا ہے، صحیح، تجھے اللہ نے معرفت دی، اللہ نے تجھے علم دیا، تجھے ولایت دی، تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا دیکھتا نہیں کہ فرشتے میرا رستہ روک رہے ہیں، تو پھر بھی چلتا جا رہا ہے. لیکن چونکہ مال کا بھوت اس کے اوپر سوار تھا، وہ نہیں رکا، چڑھتا گیا. جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اس بدبخت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بد دعا کرنے کے لیے زبان نکالی تو ہوا یوں کہ جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا نا، اس کی زبان پھر جاتی، وہ ساری کی سارے الفاظ اپنی قوم کے لیے کرتا. کیا بات، اور اپنی قوم کے لیے جو دعا کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ ان کی سلامتی کے لیے، تو اللہ کے حکم سے اس کی زبان پھسل گئی اور وہ ساری کی ساری دعائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے لگا. یہاں تک کہ ایسا اس کا معاملہ ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی. کتے کی طرح وہ ہانپتا رہا. یہاں تک کہ چونکہ اور بھی اس میں تفصیلات ہیں واقعے کے اندر، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بندہ کچھ دنوں کے بعد مر گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شخص جہنم کے اندر کتے کی شکل میں داخل ہوگا. تو بہت کچھ اس واقعات کے اندر ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت
اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میری نیت تھی اور بھی میں اس میں بیان کروں۔ FGN چینل کے ناظرین یہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ پھر آگے بھی بہت کچھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مزید بھی کچھ آگے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کیے، اور ان لوگوں نے معاذ اللہ زنا کے اندر مبتلا ہوئے، اس کی وجہ سے طاعون کا مرض پھیلا، 70,000 لوگ جو ہے نا وہ اسے مارے گئے، بہت کچھ ہوا۔ تو بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس میں سے اگر ہم غور کریں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا نا یہ ایک بڑی بری بات ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، کیا یہ آج نہیں ہو رہی؟ غور کریں کہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ کیا ہے علی بھائی؟ یہ نافرمانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اعمال ابھی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے سے بڑے نیک زاہد ولی موجود ہیں نا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ عمل تو ان کے ایسے ہیں، عمل کی بنا پر آسمانوں سے آگ برسے، زمین پھٹ جائے اور وہ غرق ہو جائے، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت ہوئی ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی جو عطا کردہ زندگی ہے اس میں نیک اعمال کریں اور نافرمانیوں سے حتی الامکان بچتے رہیں، پوری کوشش کریں کہ نافرمانی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نافرمانی کرنے پر ہم پر عذاب نازل کر دیا گیا تو ہمارا پھر کیا بنے گا، اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ویسے بھی فی الحال جیسے علی بھائی نے ذکر کیا ہے، یہ بہت پیاری باتیں ہیں، ان کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس واقعے سے بہت باتیں ایسی ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی درس کے لیے حاصل ہوتی ہیں جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کارساز ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آج اتنا ہی مکمل ہوا۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی، پھر ایک نیا سفر انشاءاللہ الکریم آپ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ آج جمعرات ہے، جمعرات کو دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہوتا ہے قریبی مسجد میں، آپ کے جہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ ضرور شرکت فرمائیں، اور اگر آپ شرکت نہیں کر سکتے تو FGN چینل پر قریب 9:30 بجے کے آس پاس کم و بیش اجتماع FGN چینل پر لائیو ہوگا، تو اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے